وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. پڑھ چکے ہیں ہم کہ فعل مضارع کے پہلے صیغے کے اخیر میں کیا آتی ہے پیش. دیکھ لیجئے. ضربا یضرب، یذهب، یسمع، ینصر، یفتح، یقتل، سب کے آخر میں کیا ہے پیش. اسی طرح مزید فیہ میں آ جائیے. جاہد، بتائیے اس کا فعل مضارع کیا ہے. یجاہد. بلغ، یبلغ. استغفر، یستغفر، سب کے آخر میں کیا ہے پیش. اس سے کیا ثابت ہوا کہ فعل مضارع کے آخر میں اصلی حالت میں اپنی اوریجنل فارم میں کیا آتی ہے پیش. جس طرح اسم میں حالت رفع ہو تو آخر میں کیا آتی ہے پیش. جس طرح اللہ، اللہ کے آخر میں پیش ہے. اسم کی اس حالت کو عربی گرامر کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ حالت رفع. آخر میں پیش ہو کسی اسم کے آخر میں تو عربی گرامر کی اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے کہ وہ کس حالت میں ہے؟ حالت رفع میں. اللہ پڑھ چکے ہم کہ کچھ حروف ایسے ہیں عربی گرامر میں جن کو عربی گرامر والوں نے یہ پاور دے رکھی ہے، یہ قوت، یہ طاقت، یہ اختیار دے رکھا ہے کہ وہ اسموں کے آخر سے پیش کو چھین کے کیا لگا دے زبر. عربی گرامر کی اصطلاح میں کیا کہیں گے کہ کچھ حروف کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ اسموں کو حالت رفع سے نکال کر لے جاتے ہیں حالت نصب میں. وہ کون کون سے حروف ہیں آپ کو یاد ہونے چاہیے. انا، انا، کأنا گویا کے معنی میں، لیتا کاش کے معنی میں، لاکنہ لیکن کے معنی میں، لعل شاید کے معنی میں. انا، انا، کأنا، لیتا، لاکنہ، لعل، ان حرفوں کا کیا کام ہے؟ یہ فعل مضارع کے آخر سے پیش کو چھین کے کیا لگا دیتے ہیں؟ زبر. یعنی حالت رفع سے نکال کر لے جاتے ہیں حالت نصب میں. اسی طرح اسم کا جو پورشن ہم پڑھ چکے ہیں تفسیر القرآن میں، اس میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ کچھ حروف کے پاس یہ قوت و طاقت ہوتی ہے کہ وہ اسم کے آخر سے پیش کو چھین کے زیر لگا دیتے ہیں. عربی گرامر کی اصطلاح میں کیا کہیں گے کہ وہ اسم کو حالت رفع سے نکال کر حالت جر میں لے جاتے ہیں. وہ حروف کون کون سے ہیں؟ کچھ نہ کچھ ہمیں یاد ہونے چاہیے. مثال کے طور پہ اعلی، یہ جو پریپوزیشنز ہیں، اعلی پر کے معنی میں، الا طرف یا تک کے معنی میں، فی میں کے معنی میں، من سے کے معنی میں. اسی طرح لام زر لی لیے کے معنی میں، وا زبر وا قسم کے معنی میں، واللہ اللہ کی قسم. جس وا زبر وا کا معنی اور ہوتا ہے وہ حرف جر نہیں. واللہ والعصر زمانے کی قسم، یہ والی وا زبر وا کیا کہلاتی ہے؟ حرف جر. اسی طرح بے زر بی سے یا ساس کے معنی میں، بسم اللہ وغیرہ. ان حروف کا کیا کام ہے؟ الا، من، فی، الا وغیرہ کا اسموں کو حالت رفع سے نکال کر حالت جر میں لے جانا. اب وہی کانسیپٹ فعل میں بھی ہے. کیا مطلب؟ کہ فعل میں بھی کچھ حروف ایسے ہیں جن کا کیا کام ہے؟ وہ حروف فعل کے آخر سے پیش کو چھین کے کیا لگا دیتے ہیں؟ زبر. بتائیے فعل ماضی کے آخر میں پیش ہوتی ہے یا فعل مضارع کے آخر میں؟ فعل مضارع کے آخر میں پیش ہوتی ہے.
ذهب نصر فتح جاهد اکتسب، یہاں تو سب کے آخر میں زبر ہے، فعل مضارع کے آخر میں پیش ہوتی ہے۔ تو یہ حروف جن کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ ان کا کام یہ ہے کہ فعل کے آخر سے پیش کو چھین کے زبر لگا دیتے ہیں۔ یہ حروف کس کے آخر سے پیش کو چھین کے زبر لگاتے ہیں؟ فعل مضارع کے آخر سے۔ جہاں تک فعل ماضی کا تعلق ہے، فعل ماضی کے بارے میں سمجھ لیجئے کہ فعل ماضی مبنی ہوتا ہے۔ مبنی کس کو کہتے ہیں؟ ان چینجیبل، جو چینج نہیں ہوتا، جو تبدیل نہیں ہوتا۔ اب ظاہر ہے لاجک بھی کیا ہے، لاجک کے مطابق بھی کسی کا ماضی تبدیل نہیں ہو سکتا۔ کسی کا ماضی تبدیل ہو سکتا ہے، کسی کا ماضی اچھا ہے تو سدا اچھا ہی رہے گا، برا ہے تو سدا برا ہی رہے گا۔ ہماری حکومت اگر ماضی کو تبدیل کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی۔ اچھا گزرا ہے اچھا ہی ہوگا، برا گزرا ہے برا ہی ہوگا، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ لیکن اگر اپنے حال کو تبدیل کرنا چاہے، پریزنٹ کو یا مستقبل کو تبدیل کرنا چاہے، فیوچر کو، تو تبدیل کر سکتی ہے۔ اوروں کی غلامی چھوڑ کے اللہ کی غلامی میں آ جائے، اللہ رب العزت کے قوانین کے خلاف جو باغیانہ روش اس نے اپنا رکھی ہے وہ چھوڑ دے۔ اس کا حال بھی تبدیل ہو سکتا ہے اور مستقبل بھی۔ اسی طرح ہر فرد بھی توبہ و استغفار کر کے اپنا حال بھی تبدیل کر سکتا ہے اور اپنا مستقبل بھی۔ زمانہ حال بھی تبدیل ہو سکتا ہے اور مستقبل بھی۔ کس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا؟ زمانہ ماضی کو۔ تو اس لاجک کے عین مطابق قاعدہ کیا بنا؟ فعل ماضی تبدیل نہیں ہوتا۔ تو پھر کون سا فعل تبدیل ہوتا ہے؟ فعل مضارع۔ کیا مطلب؟ فعل مضارع حالت رفع سے نکل کر حالت نصب میں چلا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ یذهب، یذهب یہ والا فعل مضارع کس حالت میں ہے؟ حالت رفع میں۔ اگر آپ کو بتا دیا جائے کہ ان ایک ایسا حرف ہے جو فعل مضارع کو حالت رفع سے نکال کر حالت نصب میں لے جاتا ہے، تو پھر بتائیے یذهب سے پہلے ان آ جائے تو این یذهب کی بجائے کیا پڑھیں گے؟ این یذهب۔ یہ جواب ہے اس سوال کا جو ابھی ہم نے آپ سے کیا تھا قصص النبیین کے صفحہ نمبر 45 پہ پہلی سطر، کہ این یذکر کی بجائے کیا استعمال ہو رہا ہے؟ این یذکر۔ اب اگر آپ سے پوچھا جائے کہ یذکر کیوں نہیں استعمال ہو رہا اپنی اصلی حالت میں، تو کیا جواب اس کا ہوگا؟ اس لیے کہ اس سے پہلے کیا رہا ہے؟ ان، اور ان ایک ایسا حرف ہے جو فعل مضارع کے آخر سے پیش کو چھین کے کیا لگا دیتا ہے؟ زبر، یا یوں کہیے فعل مضارع کو حالت رفع سے نکال کر لے جاتا ہے حالت نصب میں۔ ان اس کا معنی ہوتا ہے کہ، آپ کے ذہن میں آئے گا کہ ہم انا کا معنی بھی پڑھ چکے ہیں کہ اشہد انا، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ انا کا معنی بھی کہ، ان کا معنی بھی کہ، فرق کیا ہے دونوں میں؟ انا استعمال ہوتا ہے فعل اسم سے پہلے، پھر سنیے انا ہمیشہ آتا ہے اسم سے پہلے، اور ان استعمال ہوتا ہے کس سے پہلے؟ فعل سے پہلے۔ ہے دونوں کا معنی کہ انا اسم سے پہلے آتا ہے اور ان فعل سے پہلے آتا ہے۔ باقی حروف کون کون سے ہیں جن کا وہی کام ہے جو ان کا کام ہے؟ اور ان کا کیا کام ہے؟ کہ فعل مضارع کے آخر سے پیش کو چھین کے کیا لگا دینا؟ زبر، یا کہہ لیجئے فعل مضارع کو حالت رفع سے نکال کر لے جانا حالت نصب میں۔ اب باقی حروف کون کون سے ہیں وہ بھی ہم پڑھتے ہیں کتاب سے، لیکن اس سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے جو نسبتاً نئی بات ہے۔ وہ کیا آپ نے حصہ اسم پڑھ چکے ہیں آپ تفسیر قرآن میں؟ کیا آپ کے ذہن میں کوئی ایسا حرف ہے جس کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا ہو
کہ جناب یہ حرف اسم کو حالت جزم میں لے جاتا ہے. حالت جزم میں لے جانے والا کوئی حرف نہیں ہے اسم کو. حالت نصب میں لے جانے والے حروف بھی پڑھ چکے ہیں اور حالت جر میں لے جانے والے حروف بھی پڑھ چکے ہیں, زبر دینے والے حروف بھی اور زیر دینے والے حروف بھی, لیکن جزم دینے والا کوئی حرف ابھی تک ہم نے نہیں پڑھا ہے اور نہ ہی ہم پڑھیں گے, اس لیے کہ کوئی حرف ایسا ہے ہی نہیں ہے جو اسم کو حالت جزم میں لے جا سکے. اسی طرح فعل میں آپ کوئی ایسا حرف نہیں پڑھیں گے جس کے بارے میں ہم آپ کو یہ بتائیں کہ جناب یہ ایک ایسا حرف ہے جو فعل کو حالت جر میں لے جا سکے. کیا ثابت ہوا؟ فعل میں حالت جر نہیں ہوتی اور اسم میں حالت جزم نہیں ہوتی. فعل میں حالت جر کی جگہ پہ کیا ہوتی ہے؟ حالت جزم. کیا مطلب؟ یعنی ایسے حروف ہم پڑھیں گے جن کا کام کیا ہوگا؟ فعلوں کے آخر سے پیش کو چھین کے کیا لگانا؟ جزم. فعلوں کے اخیر سے پیش کو چھین کے کیا لگا دینا؟ جزم. مثلا ان میں سے ایک حرف ہے لم. یذهب سے پہلے اگر لم آ جائے تو پھر لم یذهب کی بجائے کیا پڑھیں گے؟ لم یذهب. عالم یعلم جاننا, عالم اس نے جانا, یعلم وہ جانتا ہے یا جانے گا. یعلم میں تو کا معنی پیدا کرنا ہو تو کیا کہتے ہیں؟ تعلم. لیکن اس سے پہلے لم آ جائے تو پھر لم تعلم کی بجائے کیا کہیں گے؟ لم تعلم. قرآن پاک میں کیا ہے؟ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. اگر آپ کے ذہن میں کہیں یہ سوال پیدا ہو قرآن مجید پڑھتے پڑھتے کہ جناب یہاں تو پیش آنی چاہیے تھی, یہ تو فعل مضارع ہے, فعل مضارع کے آخر میں تو پیش ہوتی ہے, یہاں جزم کیوں ہے, یہاں زبر کیوں ہے؟ تو جہاں یہ سوال پیدا ہو وہیں آپ کو یہ جواب بھی ذہن میں آ جانا چاہیے کہ یہاں فلاں حرف ہے جو پیش کو چھین کے زبر دے رہا ہے, یہاں فلاں حرف ہے جو پیش کو چھین کے جزم دے رہا ہے. بنیادی کانسیپٹ کیا ہے کہ جس طرح اسم میں کچھ حروف ایسے ہیں جو اسم کو حالت رفع سے نکال کر حالت نصب میں لے جاتے ہیں, اسی طرح فعل میں بھی کچھ حروف ایسے ہیں جو فعل کو حالت رفع سے نکال کر حالت نصب میں لے جاتے ہیں, لیکن اسم میں حالت جزم نہیں ہوتی اور فعل میں حالت جر نہیں ہوتی. کوئی ایسا حرف آپ نہیں پڑھیں گے کہ جو فعل کو حالت جر میں لے جا سکے. حالت جر کی جگہ پہ فعل میں بتائیے کون سی حالت ہوتی ہے؟ حالت جزم. وہ کون کون سے حروف ہیں جن کا کام فعل مضارع کو حالت رفع سے نکال کر حالت نصب میں لے جانا ہے؟ نکالیے تفسیر القرآن کا صفحہ نمبر 47 تفصیل سے تو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز اس سبق کو کل. آج ان حروف کو پڑھتے ہیں جن کا کام کیا ہے؟ فعل مضارع کو حالت نصب میں لے جانا. وہ حروف جو فعل مضارع کے آخر سے پیش کو چھین کے زبر دے, یا کہہ لیجئے فعل مضارع کو حالت رفع سے نکال کر حالت نصب میں لے جائیں, کیا کہلاتے ہیں؟ حروف ناصبۃ المضارع. یعنی حروف جو فعل مضارع کو نصب دینے والے ہیں. سب سے پہلا حرف ہے ان. اس کا معنی ہے کہ امرت, امیرا اسے حکم دیا گیا, اور امرت مجھے حکم دیا گیا. امرت مجھے حکم دیا گیا ہے ان کے اعبد اللہ, میں عبادت کروں اللہ کی. اگر اس سے پہلے ان نہ ہوتا تو پھر اعبدا کی بجائے کیا ہوتا؟ اعبد.
اس کی اصلی حالت کیا ہے؟ پیش کے ساتھ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، لیکن یہاں اعبدو کی بجائے اعبدا آ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس سے پہلے ان موجود ہے جس کا کام ہی کیا ہے؟ فعل مضارع کے آخر سے پیش کو چھین کے زبر لگانا۔ آگے قرآن مجید کی آیت ہے، بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ یہ کیا من اور سلوہ کھا کھا کے ہم اکتا گئے ہیں، ایک ہی کھانا روزانہ، ہمیں تو وہی دالیں لہسن اور پیاز چاہیے۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ لن نصبر علی طعام واحد، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک ہی کھانے پر۔ لن نصبر، نصبرو کی بجائے لن نصبر یہاں استعمال ہو رہا ہے۔ کئی اس کا معنی ہوتا ہے تاکہ، ذهبت الى المسجد، میں مسجد کی طرف گیا، یا الہ کا ترجمہ کیے بغیر کہیں گے میں مسجد گیا۔ کئی اعبد اللہ، اعبدو کی بجائے یہاں بھی اعبدا استعمال ہو رہا ہے کئی کی وجہ سے، تاکہ میں اللہ کی عبادت کروں۔ کئی اعبد اللہ، تاکہ میں اللہ کی عبادت کروں۔ لامزر لی، لامزر لی کے بارے میں ذرا تفصیل سے سن لیجئے۔ لامزر لی اگر اسم سے پہلے آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے لیے۔ الحمد للہ، پھر سنیے اسم سے پہلے آئے لامزر لی تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لیے۔ اور اگر فعل سے پہلے آئے تو اس کے دو معنی ہوتے ہیں، نمبر ایک تاکہ، اور نمبر دو چاہیے کہ۔ دونوں لامزر لی ابھی ہم پڑھتے ہیں، ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اس لامزر لی کے بارے میں جس کا معنی ہوتا ہے تاکہ۔ یہ والا لامزر لی اگر کسی فعل مضارع سے پہلے آ جائے تو فعل مضارع کو لے جاتا ہے حالت نصب میں۔ اس کی مثال دخلت فی المسجد، میں مسجد میں داخل ہوا، لأعبد اللہ، تاکہ میں اللہ کی عبادت کروں۔ وہ والا لامزر لی جس کا معنی ہوتا ہے چاہیے کہ، اس کے بارے میں ابھی ہم پڑھتے ہیں۔ اذن اس کا معنی ہوتا ہے تب، دن کے معنی میں آپ سے آپ کا بیٹا آ کے کہتا ہے اجتہدت کثیرا هذه المرۃ، اجتہادہ کا معنی ہو اس نے محنت کی تو بتائیے اجتہدت کا معنی کیا کریں گے؟ میں نے محنت کی۔ اجتہدت کثیرا، میں نے بہت محنت کی ہے، هذه المرۃ، اس مرتبہ، اس دفعہ، اس مرتبہ میں نے بہت محنت کی ہے۔ پچھلے سال کی طرح سارا دن کھیلتا نہیں رہا، بلکہ اس دفعہ میں نے بہت محنت کی ہے۔ تو آپ اسے کیا کہتے ہیں جواب میں؟ اذن تنجح، تب تو تو کامیاب ہو جائے گا، پھر تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر واقعتاً سارا دن کھیلتے نہیں رہے، واقعتاً محنت کی ہے تم نے بہت، تو پھر تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اذن تنجح، تنجحو تھا اصل میں، اذن کی وجہ سے کیا استعمال ہو رہا ہے؟ اذن تنجح۔ حتی اس کا معنی ہوتا ہے یہاں تک کہ۔ اس کی مثال اجلس ہونا، کل ہم پڑھ چکے اجلس کیا ہے؟ فعل امر، تو یہاں بیٹھ۔ حتی ارجع، یہاں تک کہ میں واپس آ جاؤں، تم یہاں بیٹھو یہاں تک کہ میں واپس پلٹ جاؤں، جب تک میں واپس نہ آ جاؤں تم نے یہاں سے نہیں اٹھنا ہے۔ اجلس ہونا حتی ارجع، حتی کے بغیر ارجعو استعمال ہوگا۔ حتی کی وجہ سے ارجعو کی بجائے کیا استعمال ہو رہا ہے؟ ارجع۔ یہ کون سے حروف ہیں؟ جو حروف فعل مضارع کو حالت رفع سے نکال کر لے جاتے ہیں حالت نصب میں، یعنی فعل مضارع کے آخر سے پیش کو چھین کے کیا لگا دیتے ہیں؟ زبر۔ اب آ جائیے ان حروف کی طرف جن حروف کا کیا کام ہے کہ جو فعل مضارع کو حالت رفع سے نکال کر حالت جزم میں لے جاتے ہیں۔ فعل مضارع اچھا بھلا حالت رفع میں ہوتا ہے اپنی اوریجنل فارم میں، بلندی کی حالت میں،
یہ حروف کیا کرتے ہیں؟ اس کے آخر سے حرکت کو چھین لیتے ہیں، پیش کو چھین کے کیا دے دیتے ہیں؟ جزم۔ ظاہر ہے جو حروف فعل مضارع کو حالت نصب میں لے جائیں اگر وہ کہلاتے ہوں حروف ناصبۃ المضارع، تو وہ حروف کیا کہلائیں گے جو فعل مضارع کو حالت جزم میں لے جائیں؟ حروف جازمۃ المضارع۔ وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 لم، اس کا معنی ہوتا ہے نہیں۔ نمبر 2 لکھا ہوا ہے ہمارے سامنے لما، ابھی تک نہیں۔ لم اور لما کے بارے میں ایک بات جو یہاں لکھی ہوئی ہے بہت اہم ہے کہ یہ دونوں حروف ایک تبدیلی تو کرتے ہیں لفظی اور ایک تبدیلی کرتے ہیں معنوی۔ کیا مطلب؟ یہ لفظ کو بھی بدلتے ہیں اور معنی کو بھی تبدیل کر ڈالتے ہیں۔ لفظ میں تبدیلی کیا کرتے ہیں کہ فعل مضارع کے آخر میں پیش کی بجائے کیا دے دیتے ہیں؟ جزم۔ معنی میں کیا تبدیلی کرتے ہیں؟ جیسا لکھا ہوا فعل مضارع کو لے جاتے ہیں فعل ماضی کے معنی میں، چنانچہ عالمہ اس نے جانا، یعلم وہ جانتا ہے یا جانے گا، تعلم تو جانتا ہے یا جانے گا، اس سے پہلے لم آ جائے۔ نمبر 1 لفظی تبدیلی کیا ہوگی؟ علم تعلم کی بجائے کیا پڑھیں گے؟ علم تعلم۔ نمبر 2 معنوی تبدیلی کیا ہوگی؟ کیا تو نہیں جانتا ہے یا جانے گا کی بجائے کیا ترجمہ کریں گے؟ کیا تو نے نہیں جانا، کیا تجھے معلوم نہیں ہوا؟ ہم نے اپنی اتنی قدرتوں کو، اتنی طاقتوں کو، اتنے اختیارات کو بیان کیا ہے، ہم نے کائنات کی وسعتوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ابھی تک تمہیں اتنا پتہ نہیں چلا کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ بظاہر تو اس میں مخاطب کیا جا رہا ہے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن سمجھانا مقصود ہے ہر اس شخص کو جو قیامت کا انکار کرتا ہو۔ اللہ رب العزت نے قیامت کا انکار کرنے والوں کو مخاطب کر کے فرمایا علم تعلم، کیا تمہیں معلوم نہیں ہوا؟ اللہ رب العزت کی اتنی قدرتوں کو تم پہ بیان کیا گیا ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ کی طاقتوں کو، اس کے اختیارات کو بیان کیا گیا۔ کہا جو ہستی پہلی دفعہ اس کائنات کو پیدا کر سکتی ہے اس کے لیے دوسری دفعہ اس کائنات کو پیدا کرنا کیا مشکل ہوگا؟ جب اتنا مان رہے ہو کہ اس کائنات کو پہلی دفعہ پیدا کرنے والا اللہ رب العزت ہے، تو پھر دوسری دفعہ پیدا کرنے میں کون سی رکاوٹ ہے جس کا تم انکار کر رہے ہو؟ قریش مکہ یہ تو مانتے تھے کہ اس کائنات کو پہلی دفعہ اللہ نے تخلیق کیا ہے، لیکن اس کائنات کی دوبارہ تخلیق کو نہیں مانتے تھے۔ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تمہیں معلوم نہیں ہوا کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے؟ جو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہوگا؟ لما ابھی تک نہیں، لما اذهب الى اسلام آباد، میں ابھی تک اسلام آباد نہیں گیا۔ لام زر لی، ابھی ہم پڑھ چکے کہ لام زر لی اسم سے پہلے آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے لیے، فعل سے پہلے آئے تو اس کا ایک معنی ہوتا ہے تاکہ اور دوسرا معنی ہوتا ہے چاہیے کہ۔ اگر لام زر لی کے بعد آنے والے فعل مضارع کے آخر میں زبر ہو تو لام زر لی کا معنی کیا ہوگا؟ تاکہ۔ اگر لام زر لی کے بعد آنے والے فعل مضارع کے آخر میں جزم ہو تو بتائیے لام زر لی کا کیا معنی ہوگا؟ چاہیے کہ۔ لیجلس کیا معنی کریں گے؟ چاہیے کہ بیٹھے، کل طالب ہر طالب علم، فی ہذہ الغرفۃ اس کمرے میں، یا بامحاورہ ترجمہ یوں کریں گے ہر طالب علم کو اس کمرے میں بیٹھنا چاہیے، کوئی نہ اٹھ کے جائے۔ لا، وہ والا لام الف زبر لا جو کسی کو کوئی کام روکنے کے لیے کسی کام سے روکنے کے لیے استعمال ہوتا ہو۔ ایسا نہ کرو، یہاں نہ بیٹھو، شور نہ کرو۔ اس لا کو کیا کہتے ہیں؟ لائے نہیں، وہ والا لا جو کسی کو کسی کام سے روکنے کے لیے استعمال ہوتا ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لا تشرک باللہ، تو شرک نہ کر اللہ سے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، کسی اور ہستی کو اس کے اختیارات میں شریک نہ کرو۔ ان اس کا معنی ہوتا ہے اگر،
اس کو کہتے ہیں حرف شرط. یہ حرف شرط ہے. آپ کسی کے ساتھ شرط لگا کے بیٹھ جاتے ہیں, اگر تو جائے گا میں جاؤں گا. ان کو کیا کہتے ہیں؟ حرف شرط. تو کیا کہیں گے عربی زبان میں؟ ان بھی کیا کرتا ہے؟ فعل مضارع کے آخر سے پیش کو چھین کے جزم دے دیتا ہے. اصل میں استعمال ہوتا ہے تذهب اذهب, لیکن ان کی وجہ سے کیا استعمال ہوگا؟ ان تذهب اذهب, اگر تو جائے گا میں جاؤں گا. اسی طرح دیگر حروف شرط, ان کے علاوہ اور بھی کچھ حروف ہیں جو حروف شرط کہلاتے ہیں. من یجتہد ینجح, جو محنت کرے گا کامیاب ہوگا, یعنی کامیابی مشروط ہے محنت کے ساتھ. من یجتہد ینجح, جو محنت کرے گا کامیاب ہوگا. ما تفعل افعل, جو تو کرے گا میں کروں گا. چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے ساتھ شرط لگا کے بیٹھ جاتا ہے, جو تو کرے گا میں کروں گا. تم خود تو سو رہے ہو, مجھے کہتے ہو پڑھو. ما تفعل افعل, جو تو کرے گا میں کروں گا. اینما کا معنی ہوتا ہے جہاں کہیں. اینما تذهب اذهب, جہاں کہیں تو جائے گا میں جاؤں گا. یہ حرف شرط. اینما تذهب اذهب, جہاں کہیں تو جائے گا میں جاؤں گا. آج ہم نے ان حروف کے بارے میں پڑھا جو فعل مضارع کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں یا حالت جزم میں لے جاتے ہیں. کل انشاءاللہ العزیز اسی موضوع کی تفصیل. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.